سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ملتوی سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ اٹارنی جنرل کی 9 ججز پر مشتمل فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی استدعا۔ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ 1 مارچ کے عدالتی حکم کو پہلے طے کر لیا جائے۔ عدالتی فیصلہ اگر 4/3 کا ہوا تو کسی حکم کا وجود ہی نہیں ہے جس کی خلاف ورزی ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے 2 ججز کے فیصلے کا اس مقدمے سے تعلق نہیں، فیصلہ کتنی اکثریت کا ہے اس کا جائزہ بعد میں لیا جا سکتا ہے۔ فی الحال سنجیدہ معاملات سے توجہ نہ ہٹائی جائے، اس وقت مقدمہ تاریخ دینے نہیں منسوخ کرنے کا ہے۔ عدالتی فیصلے کا معاملہ اٹھانا ہے تو الگ سے درخواست دائر کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلہ کتنے اراکین کا ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے عاطف بٹ۔ جی عاطف، کیا احوال ہے اس سماعت کے؟ پختونخوا کے انتخابات جو ہے وہ 8 اکتوبر تک ملتوی کرنے کا معاملہ جو ہے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے، فاروق ایچ نائک جو ہیں وہ بھی روسٹرم پر آئے اور انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے جو 2 ججز ہیں انہوں نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا۔ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس میں کہا گیا کہ اس وقت سوال جو ہے وہ فیصلے کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے اختیار کا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے تو سوال جو ہے وہ سادہ سا ہے، جس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالتی فیصلہ اگر 4/3 کا ہوا تو کسی حکم کا وجود ہی نہیں رہے گا جس کی خلاف ورزی ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالتی حکم نہیں تھا تو صدر مملکت تاریخ جو ہے وہ نہیں دے سکتے تھے۔ 1 مارچ کا جو عدالتی فیصلہ ہے پہلے اس کو طے کر لیا جائے۔ اٹارنی جنرل نے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ دلائل میں کہا کہ سب سے پہلے ہمیں سپریم کورٹ کا یہ جو 1 مارچ کا فیصلہ ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ 1 مارچ کا جو حکم نامہ ہے وہ انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے تھا، آج کا کیس تبدیل کرنے کا ہے۔ اور جو چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 2 ججز کا جو اختلافی نوٹ ہے ان کو دیکھا جن کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ 2 ججز کا جو اختلافی نوٹ کا موجودہ کیس سے براہ راست تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ تاہم فاروق ایچ نائک جو ہیں وہ بھی روسٹرم پر آئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آئین زندہ دستاویز ہے، اس کی تشریح جو ہے وہ زمینی حالات پر ہو سکتی ہے۔ موجودہ سیاسی اور معاشی حالات میں جمہوریت اور ملک کے لیے کیا بہتر ہے وہ تعین کرنا ہے۔ سیاسی جماعتیں سٹیک ہولڈرز ہیں، انہیں لازمی سنا جائے۔ یہ سوال جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ یہ سوال پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اٹھایا جاتا، جس پر فاروق ایچ نائک نے دلائل میں کہا کہ پارلیمان میں معاملہ جو ہے وہ اٹھانے کا سوچ رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے جو 2 ججز ہیں ان کی جانب سے جو پہلے فیصلہ دیا گیا تھا اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ تاہم چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس میں کہا گیا کہ ججز صاحبان نے آرڈر دیا، ان کی رائے ہے، اس رائے کو جو ہے وہ مقدمے میں نہ اٹھایا جائے۔ انتہائی سنجیدہ مقدمہ جو ہے وہ 1 مارچ والے آرڈر پہ بات نہ کریں۔ 2 ججز نے جو حکم نامہ دیا ہے اس تھیوری کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ریمارکس میں کہا کہ 5 رکنی بینچ اس لیے بنایا تاکہ انتخابات کا جو انعقاد ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ تاہم جو اٹارنی جنرل ہیں ان کی جانب سے 9 ججوں پر مشتمل جو ہے وہ فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمام قومی اداروں کا احترام لازم ہے۔ ہر جو وکیل پی ٹی آئی ہیں ان کی جانب سے کہا کہ ہر ادارے کو اپنی جو آئینی حدود ہے اس میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ انتخابات جو علی ظفر کی جانب سے دلائل میں یہ بھی کہا گیا کہ انتخابات جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوئے تو یہ مزید بحران جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ تاہم اس وقت بھی جو کیس کی سماعت ہے وہ جاری ہے۔ جی اچھا عاطف، یہ بھی بتائے گا اس سماعت میں الیکشن کمیشن کے جو اس حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ بدل سکتے ہیں جبکہ صدر کی جانب سے آلریڈی تاریخ دی جا چکی ہو؟ جی اسی حوالے سے جو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ جو آج کی سماعت میں نقطہ اٹھایا گیا کہ آج کا جو سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے کیا یہ ان کا اختیار ہے یا نہیں۔ تاہم اٹارنی جنرل کی جانب سے جو پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کہ 1 مارچ کا جو فیصلہ ہے پہلے اس کو ریوزٹ کیا جائے، اور جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کے لیے الگ جو ہے وہ درخواست دائر کی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی استدعا کی گئی کہ جو 9 رکنی فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اس معاملے پر۔ تاہم چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ایک ہی سوال کیا گیا کہ جو آج کا جو سماعت ہے وہ سمپل سی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنا اختیار کی استعمال کیا گیا ہے کہ آیا وہ ان کا اختیار ہے بھی یا نہیں۔ جی صحیح، بہت شکریہ عاطف بٹ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ملتوی سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ یہ بتائیں کیا 90 روز میں انتخابات کرانا آئینی تقاضا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہو تو فوری حل کیا ہوگا؟ اسی حوالے سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سوال یہ ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہو تو فوری حل کیا ہوگا، یہ کہنا تھا جسٹس
जमाल मंदोखेल का मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का मशकूर हूँ, ये कहना था चीफ जस्टिस का। उन्होंने कहा कि तमाम कौमी इदारों का एहतराम लाजमी है। आतिफ बताइएगा इसकी डिटेल। ये 5 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में केस की समाअत कर रहा है। जो पंजाब के जो इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी किए गए हैं, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल जो है उनकी जनब से अदालत में ये इस्तदा की गई है कि केस के लिए जो है वो फुल कोर्ट बनाया जाए और साथ ही अटॉर्नी जनरल ने जो तहरीक इंसाफ की दरखास्त है उसको भी काबिल समाअत होने पर एतराज आयद कर दिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानब से ये दौरान समाअत ये रिमार्क्स में कहा गया कि ये बताएं कि क्या 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी तकाजा नहीं है और क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मंसूख कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं वो उनके मशकूर हैं। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से दौरान समाअत केस में ये रिमार्क्स दिए कि तमाम कौमी अदारों का एहतराम लाजमी है, हर इदारे को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ के वकील की जानब से कहा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आपकी आला क़यादत से भी ऐसे रवैये की तवक्को नहीं है। और चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी कहा कि पीटीआई को पहल करनी होगी क्योंकि अदालत से रजू जो है वो उन्होंने किया है। मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। मुआशी हालात देखने के लिए लाइनें जो है वो लगी हुई हैं और आपस में दस्तों गिरबान होने के बजाय इन लोगों का सोचा जाए। अली जफर ने दलाइल में कहा कि इंतखाबात अखीर का शिकार हुए तो मजीद बहरान जो है वो मजीद बढ़ेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये वाजे किया कि तहरीक इंसाफ जो है वो पहल करेगी तो ही हुकूमत को कहा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।